حضرت رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے سال پیدائش میں اختلاف ہے، مگر اکثر مورخین 97 ہجری پر متفق ہیں۔ ابھی آپ 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی معتبر تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کا گزر بسر کس طرح سے ہوا۔ بس قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار نے مالی معاونت کی ہوگی۔ پھر جب حضرت رابعہ کی عمر 8-9 سال ہوئی تو وہ واقعہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنے آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ بصرہ میں بھی کچھ ایسا ہی قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف و نازک جذبات کو بھول گئے تھے، بلکہ ان کے سینے نفسانی خواہشات کے ہجوم سے بھر گئے تھے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں پر فروخت کرنے لگی۔ اولادیں ماں باپ پر گراں تھیں اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھیں۔ خاندانی اور علاقائی رشتوں کا تو ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ٹھہرے تھے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے ہاتھ چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک کا عفریت اپنا خونی دہن کھولے کھڑا تھا اور تمام انسانی رشتے، احساسات و جذبات، عقائد و نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اسی ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگراں اور کفیل نہیں تھا، یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھیں۔ مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے اور مزدوریاں ختم ہو گئی۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 دن فاقے برداشت کیے، مگر جب بھوک حد سے گزر گئی تو کسی کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ بھیک تک کی نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے کے پاس خود کچھ نہ تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق کے در سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے اسودہ حال شخص کے سامنے دست دراز کیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، ورنہ کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی، تجھے بھوک نہیں کیا؟ بہت بھوک ہے، سب سے چھوٹی بہن نے نقاہت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا۔ جب وقت آئے گا تو مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا، مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بہنیں چھوٹی بہن کے بے سروپا باتوں سے بیزار تھیں، اس لیے جھنجھلا کر بولی، یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر ایک حرف بھی نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی بہن کو فروخت کر دیا؟ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں بھوک کی عفریت سے نجات مل گئی تھی اور تاجر کے دیے ہوئے سکے گننے میں مصروف تھیں۔ پھر انہیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزنے والی معصوم حسرتیں، کامتے ہوئے سوالات کس طرح نظر آتے؟ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہوتی گئی اور ضرورت کے بے رحم ہاتھ نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ عام طور پر یہی روایت مشہور ہے کہ تینوں بڑی بہنوں نے مل کر چھوٹی بہن کو عتیق تاجر کے حوالے کیا، مگر بعض روایات میں یہ بھی درج ہے کہ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکل گئیں۔ وہ بصرہ چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں جانا چاہتی تھیں جہاں ضروریات زندگی میسر آ سکیں۔ ابھی وہ رستے ہی میں تھی کہ اچانک کسی گوشے سے ایک قوی ہیکل شخص نمودار ہوا جس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا۔ اجنبی مرد کے خوف سے تینوں بہنیں ایک طرف بھاگ گئیں اور پھر سفاک شخص نے 7-8 سالہ معصوم بچی کو اپنے حوالے کر لیا
اور پھر بصرہ کے ایک مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس طرح ایک معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ نوعمر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی، یہاں تک کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال تک ہو گئی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد وہ رات رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ کیا تو بیمار ہے لڑکی؟ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور جواب دیا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو گئی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ لڑکی نے آقا کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں حقیقی مالک کے سامنے سجدہ ریز ہوتی۔ ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پہ پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے، آقا نے بڑی حیرت کے ساتھ سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹری کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مالک دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ناقابل یقین منظر تھا۔ کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ مالک کی حیرت میں کچھ اضافہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر اس نے کان لگا کر سنا۔ کنیز انتہائی رقت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے نہیں دیتا، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ مالک نے کنیز کی گریہ زاری سنی تو خوف سے لرز گیا۔ روایت ہے کہ اس واقعہ سے پہلے تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں دیتا تھا۔ آج رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ ریز دیکھا تو پتھر دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ الٹے قدموں واپس چلا آیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ مگر میں تمہاری دی ہوئی رقم ادا نہیں کر سکتی، کنیز نے حیران ہو کر کہا۔ میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے عاجزی کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کیے جانے والی تمام زیادتیوں کا اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کو تنہائی میں چھپ کر کرتی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری تھی۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ایک عابد و زاہد شخص اسماعیل تھے۔ ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی، مگر اپنے فطری قناعت کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست حوال دراز نہیں کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کی 3 بیٹیاں تھیں۔ جس رات چوتھی بیٹی حضرت رابعہ پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہ تھا۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ قرض لے لے۔ شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر جب شریک حیات نے بارہا کہا تو آپ رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے گھر پر دستک دی۔ پڑوسی گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس لیے اس نے دستک کی آواز نہیں سنی۔ شیخ اسماعیل کچھ دیر تک دروازہ کھلنے کے انتظار میں کھڑے رہے، مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک سنائی نہ دی تو آپ خاموشی سے لوٹ آئے۔ حضرت رابعہ کی والدہ نے شوہر کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ کہاں کی مدد، اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا، شیخ اسماعیل نے افسردہ لہجے میں فرمایا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، حضرت رابعہ کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شوہر کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔
آپ کو حیرت کیوں ہوئی؟ شیخ اسماعیل نے فرمایا، جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شیخ اسماعیل بہت دیر تک بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے۔ آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی نہایت قلق تھا کہ اس کے دروازے پر آپ کیوں گئے۔ یہ ذہنی کشمکش بہت دیر تک جاری رہی اور پھر اس عالم میں آپ کو نیند آ گئی۔ شیخ اسماعیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسماعیل اپنی بے سر و سامانی کا غم نہ کر، تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی، اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے۔ تجھے لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زارون کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ درود بھیجتا تھا، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر مجھے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ جب شیخ اسماعیل کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذت سے سرشار تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا پورا خواب ایک کاغذ کی تخریر پر لکھا اور حاکم بصرہ کے دربان کو دے دیا۔ عیسیٰ زارون اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب شیخ اسماعیل کا خط دیکھا تو بے قرار ہو کر اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، وہ معزز و محترم شخص کہاں ہے؟ حاکم بصرہ کے جواب کے انتظار میں محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ دربان نے عرض کی۔ عیسیٰ زارون تیز قدموں کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا، آپ کے طفیل مجھے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے خلوص و عقیدت کے ساتھ شیخ اسماعیل کو 400 دینار دے دیے اور اس خوشی میں اس نے 10 دینار دوسرے فقراء میں تقسیم کیے۔